السلام علیکم، آپ کا اپنا بھائی شاہ رخ خان زمری لندن سے مخاطب ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل، میرا آج کا جو ولاگ ہے پاکستان کے جو سابق فارمر اور پرائم منسٹر تھے نواز شریف، اس کے صاحبزادے حسن نواز جو کہ ٹیکس ڈیفالٹر ہو گئے ہیں۔ یہ کورٹ میں فیصلہ تھا، لندن کی ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ لگا ہوا تھا اور جو کہ کل سنائی دیا ہے۔ اور یونائٹڈ کنگڈم، آپ یقین کریں کتنے پیارے الفاظ میں ان کو بیان کر رہا ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم جو ہائی کورٹ ہے اس نے کہا کہ جی دا یونائٹڈ کنگڈم ہیز ڈکلیئرڈ حسن نواز سن آف پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف a tax defaulter imposing 5.2 million on him، جو اس کو 5.2 ملین تقریباً یہ 52,57,495 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ ایک پاؤنڈ کی آپ کو پرائس بتاؤں تو آج کل تقریباً چل رہا ہے کم و بیش منیمم اور میکسیمم تقریباً 365 اور 70 کے درمیان، تقریباً 365 اور 370 پاؤنڈ کے درمیان یہ گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 1000 پاؤنڈ کی ہم بات کریں تو یہ 3,70,000 کے کم و بیش 3,65,000 اور 70,000 کے درمیان میں آج کل ریٹ ہے۔ یہ مختلف ایپ کا مختلف ریٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم 1,00,000 پاؤنڈ کی بات کریں تو یہ تقریباً بنتا ہے 3,70,00,000۔ اگر ہم 10,00,000 پاؤنڈ کی بات کریں تو یہ تقریباً 36 کروڑ بنتا ہے۔ اگر ہم 5.2 ملین کی بات کریں تو یہ جا کے اربوں میں بنتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، جس ملک کے پرائم منسٹر کے تقریباً 2-3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے، پھر اس کے بیٹے اگر ٹیکس کی قیمت میں اتنا پیسہ ادا کر رہے ہوں گے تو سوچو ان لوگوں نے پاکستان کو کتنا کھایا ہوگا۔ ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل میں اگر 2 کروڑ کا بزنس کرتا ہوں، اس میں سے میں نے 25-30 لاکھ روپے ٹیکس دینا ہے۔ یہاں پہ ان کی 25-30 لاکھ کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہی کیس 15 اپریل 2015 میں 5 اپریل 2015 میں ان لوگوں نے جو ٹیکس جمع کروانا تھا 9.4 ملین، تقریباً 94 لاکھ پاؤنڈ، ٹھیک ہے۔ 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک جو کہ تب بھی ناکام ہو گئے تھے۔ آپ خود سوچئے گا، یہ کروڑوں پاؤنڈز میں تقریباً 92 لاکھ پاؤنڈ تب تھا، 2015 سے 16 تک کا جو ٹیکس تھا ان کا، یہ جمع کروانے میں ناکام ہوئے۔ اگر یہ لوگ کروڑوں پاؤنڈز میں ٹیکس جمع کرواتے ہیں یا نہیں کروا سکے جو کہ جتنے بنتے تھے، تو آپ خود سوچے گا ان لوگوں نے پاکستان کو کتنا لوٹا ہے، پاکستان کی تجوریوں کو خالی کیا ہے، پاکستان کو ان لوگوں نے بالکل کنگلا کر دیا ہے۔ پاکستانیوں، اٹھو اپنے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے۔ یقین کریں، غلام تو ہم لوگ بن گئے ہیں، غلام تو ہمیں بنا دیا گیا۔ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان لوگوں نے ہمیں غلام تو بنا دیا، کیونکہ وہ پاکستان سے پیسہ لے کے آتے ہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، دبئی میں، اور اپنے بزنس یہاں پہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں نے اپنے بزنس کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اگر ایک بندہ 52 لاکھ پاؤنڈ صرف ٹیکس کی صورت میں ادا کر رہا ہے تو خود سوچئے گا اس میں اس کے بینیفٹ کتنے ہوں گے، اور اس میں وہ پراپرٹیاں بھی ہوں گی جو اس نے شو نہیں کروائی ہوں گی۔ اور یہ جو پراپرٹیاں، اس میں کچھ پاکستانی پراپرٹیاں اس کے پاس ہے، بزنس ہے، اور کچھ برطانیہ کی ہے۔ اب پاکستانیوں، خیال کرو اپنے آپ کے لیے کہ صرف نواز شریف کا ایک بیٹا حسن نواز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بندے کا اتنا ٹیکس بنتا ہے اربوں روپے میں، تقریباً ہمارے علاقے میں 20-25 گاؤں خرید سکتا ہے صرف ٹیکس کے پیسوں سے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ ہماری ریکویسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی کارکنوں سے ریکویسٹ ہے، اپنے آپ کا فیوچر دیکھیے گا۔ کب تک غلام در غلام بنتے رہیں گے، ابن غلام بنتے رہیں گے؟ دیکھیں یہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے۔ ہماری ریکویسٹ بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے، خدا را ہوش کے ناخن لیں، ملک کو کھا گئے، ملک کو یہ کنگلا کر گئے۔ 52 لاکھ پاؤنڈ اور تقریباً یہ 52.5 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس کی صورت میں ادا ایک بندہ کر رہا ہے۔ مریم کتنا کر رہی ہوگی، حسن ہے، پھر اس کے بعد حسین نواز ہے، ان کے بچے ہیں، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، ان کے سمدھی ہیں، ان کے جو سن آف لا ہے، پھر اس کے آگے ان کی تقریباً فیملیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم کس کا نام لے سکتے ہیں؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ان کے کتنے ٹیکس پیڈ ہوں گے، وہ کتنا بزنس کر رہے ہوں گے۔ ملک کو یہ کھا گئے، ملک کو یہ توڑ گئے، ملک کو برباد کر گئے۔ ہماری ریکویسٹ ہے، ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں، طاقتور تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ابھی موجودہ حالات میں طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے، ملک کو بچائیے گا۔ ملک کسی اور سے بچا رہا ہے، ملک سے یہ تمام وہ چیزیں لے گئے، یہ بدبخت لوگ ہیں، ملک کو یہ کھا گئے ہیں، ملک کو نظر لگی ان بدبخت لوگوں کی۔
ملک ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے، کنگلا کر دیا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں. ایک بندہ اربوں میں ٹیکس دے رہا ہے تو اس کا بزنس کتنے ملین بلین ٹریلین میں ہوگا. پاکستانیوں، ہمارا حق کھایا ہے، کوشش کرو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کوشش کرو، نہیں تو بالکل غلام ابن غلام بن جاؤ گے.